رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اول تا آخر اس سلسلے کو دیکھیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کے دوران کوشش کریں کہ اٹھنا نہ پڑے، موبائل فون وغیرہ کا استعمال یہ نہ ہو، توجہ کے ساتھ اول تا آخر سلسلہ سنیں گے، اور اگر اس کی باتوں کو لکھ لیں گے تو انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ ویسے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کی سعادت حاصل کریں گے، انشاءاللہ دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں گے۔ میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کر لیا کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت لیے حاضر ہیں۔ رمضان المبارک سے قبل ہمارے موضوعات عقائد کے اوپر یہ چل رہے تھے اور تسلسل کے ساتھ یہ سلسلے جاری تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقائد ایک مسلمان کے ہونے چاہیے، اس کے رسولوں کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک، برزخ کے بارے میں عقائد، اس حوالے سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ آپ اسکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہوں گے، آپ فون اٹھائیے، کال کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ جب رمضان مبارک کی پرکیف گھڑیاں تھیں، اس وقت روزانہ سلسلہ آتا تھا اور مختلف مسائل، چونکہ اس کے اندر زکوٰۃ کے، روزے کے، یہ سارے مسائل روزانہ اس کے بارے میں آپ کچھ نہ کچھ سماعت کرتے رہتے تھے، اور اب یوں سمجھیے کہ ان دوبارہ عقائد کے، یعنی یہ معاملات کے ساتھ اور عقائد کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے اس سے قبل کہ آپ کی کچھ کالز ہمیں ریسیو ہوں، میرے پاس کچھ ایک سوال ہے، میں اس سے سٹارٹ لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کالز کیجئے۔ برزخ کے بارے میں ہم لفظ سنتے رہتے ہیں حضور کہ برزخ میں یہ ہوگا، برزخ کا معاملہ ہے، برزخ کا عالم ہے۔ واٹ از برزخ؟ برزخ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ برزخ یہ با اعتبار لغت کے، یعنی لغت میں ڈکشنری میں جب آپ دیکھیں گے تو اس کا معنی آڑ یعنی رکاوٹ ہوتا ہے، یعنی دو چیزوں کے درمیان کسی چیز کی آڑ کو یہ عربی زبان میں برزخ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں برزخ سے مراد انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ، اور جو آخرت ہے، عالم آخرت یعنی جو قیامت کا دن ہوگا، اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو ایک عالم ہے، دنیا ہے پوری ایک، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو نفس انسانی ہے، انسان جو ہے، اس کے لیے چار طرح کے دور ہیں، یعنی چار طرح کے عالم ہیں، اس کے چار طرح اس کے گھر ہیں، اور ہر گھر پہلے والے گھر سے بہت بڑا ہے۔ سب سے پہلا جو انسان کا گھر ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ماں کا رحم ہے، یعنی رحم مادر، جو جہاں بچہ ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلا دار ہے، سب سے پہلا گھر ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا انسان کا گھر ہوتا ہے وہ یہ دنیا ہے جس میں ہم ابھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پر ہم خیر شر جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اسی پر پھر ہماری آخرت جو ہے، سب سے آخری دور جو ہے، سب سے آخری جو مقام ہے، عالم ہے، اس دنیا کے اعتبار سے وہاں پر ہمارا سلسلہ ہوگا۔ تو یہ دوسرا دور ہے۔ اور تیسرا جو دور ہے، یعنی تیسرا جو گھر ہے، تیسرا جو عالم ہے انسان کے لیے، اس کے بارے میں علماء نے ارشاد فرمایا وہ قبر کی زندگی ہے، جس کو برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو چوتھا دور آتا ہے وہ قیامت کا دن ہوگا، یعنی جب مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، تو پھر اس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ تو یوں چار دور ہیں، اور ہر دور کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح دنیا یہ رحم مادر، ماں کے رحم کے مقابلے میں جتنی بڑی ہے، اتنا ہی بڑا عالم برزخ
یعنی جتنی ماں کا رحم ہے اس کے مقابلے میں دنیا بڑی ہے. اب دنیا کو رحم مادر کے برابر کر دیں اور عالم برزخ اس کے دنیا کے برابر ہے. تو یعنی جتنا رحم، جتنا فاصلہ، جتنی نسبت جو ہے وہ ماں کے رحم اور دنیا کے درمیان ہے، ایسی ہی نسبت عالم برزخ اور دنیا کے درمیان ہے. اور پھر عالم برزخ اور عالم آخرت کے درمیان ایسی نسبت ہے جیسے عالم برزخ اور عالم دنیا کے درمیان ہے. یعنی ہر جو دور ہوگا وہ پہلے والے کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑا ہے، ہر جو مقام ہے وہ پہلے والے کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑا ہے. اس کے اندر ایک سوال یہ کہ جیسے ہم اس کو اس حساب سے تو نہیں لیں گے نا، جیسے دنیا ہے اور قبر میں ہم پہنچے تو قبر یوں دیکھی جائے تو چھوٹی ہے. اصل یہ قبر کی سائز کا معاملہ نہیں ہے نا، اس میں تو یہ کہ جو عالم برزخ اس کو لیا جائے گا نا. اصل میں دیکھیں یہ چیز تو ہے مخفی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باقی کہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ جیسے حدیثوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ القبر، جی جی قبر جو ہے یہ رودۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو قبر کی جو اوپری حالت ہوتی ہے وہ ہر ایک کی ہمیں بظاہر یکساں نظر آتی ہے، لیکن اندرونی حالت تبدیل ہوتی ہے. صحیح. ہر ایک کی قبر کا معاملہ دوسرے سے عمومی طور پہ جدا ہوتا ہے. اب جو نیکوکار ہیں ان کی قبر کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، جن کا مقام ہے، خواص ہیں، جو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا. یعنی اتنا وسیع کر دیا جائے گا، اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ جہاں تک ان کی نگاہ پہنچتی ہے تو یہ قبر اتنی ہی بڑی ہوگی. تو جس طرح دنیا بڑی ہوتی ہے، ہماری نظریں جہاں تک جا رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہے جگہ، تو اتنی ہی قبر ہماری، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ کرے ہم بھی انہی میں شامل ہوں، جو خواص ہیں، تو ان کی قبر کو اتنا ہی وسیع کر دیا جائے گا. جو عام لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا تو پھر ان کی قبروں کے بارے میں آیا کہ 70 ہاتھ یہ ان کی قبر کو لمبا کر دیا جائے گا، وسیع کر دیا جائے گا چاروں طرف سے. تو 70 ہاتھ یعنی تقریباً 35 گز یہ چاروں طرف سے اس کی قبر ہوں گی، لمبی ہوگی، اور جس کو اللہ چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. تو وہ جو بظاہر صورتحال ہے جس پر جو علماء کی کلام ہے اس میں یہی ہوگا کہ جس طرح ہماری دنیا ہے، ہم یہاں چلتے پھرتے ہیں، یعنی بالکل ٹھوس مادی جو ہے، اسی انداز میں قبر بھی ہماری وسیع ہوگی. ٹھیک. اچھا، اس میں آپ نے قبر کی زندگی کے بعد قیامت کا فرمایا. برزخ کے اوپر ہمارا اعتماد، یقین الحمدللہ ہے. اللہ نہ کرے کوئی اس پر اعتماد، وہ اس پہ یقین نہ رکھتا ہو، اس کے بارے میں عقیدہ نہ رکھتا ہو، علماء اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں دو بات. پہلی بات ہے کہ مرنا اس پر تو ہر ایک عقیدہ رکھتا ہے، چاہے وہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو. ہاں بالکل، یہ تو یعنی صحیح. وہ خدا کو بھی نہیں مانے گا نعوذ باللہ، تو لیکن اس نے مرنے کو ماننا ہے. اب مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے تو ایک زندگی اس کے بعد ہے، اور پھر اس کے بعد اٹھائے جانے والی زندگی ہے. جو اٹھائے جانے والی زندگی کا انکار کرے، آخرت کا جو انکار کرے، وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے آخرت کو ماننا. جو برزخ کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو وہاں پر عذاب دیا جاتا ہے، وہاں پر اس کے اوپر انعام کیا جاتا ہے. قبر کی جو زندگی ہے اس کا ایسا شخص کہ جو اس کا منکر ہو، وہ راہ حق سے دور ہے، وہ گمراہ ہے، کہ جو قبر کی زندگی کا انکار کرنے والا ہے. برزخ کے حوالے سے جو یقین نہ رکھے تو قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں آیت نمبر 100 کے اندر یہ ارشاد فرمایا، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جب یہ لوگ مر جائیں گے تو ان کے مرنے کے بعد ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، یہاں تک کہ ان کو اٹھایا جائے گا، اس دن تک کہ ان کو اٹھایا جائے گا. اس کے تحت علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہاں برزخ سے کیا مراد ہے کہ البرزخ ما بین الدنیا والآخرت من وقت الموت الى البعث فمن مات فقد دخل البرزخ. یعنی برزخ جو ہے یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا ایک وقت ہے، ایک عالم ہے جو موت سے لے کر اٹھائے جانے تک ہوگا. جو شخص بھی انتقال کر گیا وہ برزخ کے اندر داخل ہو گیا. تو قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت یہ موجود ہے. اچھا حضرت، یہ کہ برزخ کی زندگی یہ ایک مسلمان کے لیے کیسی ہوتی ہے؟ یعنی کیا جیسے ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا کہ بھئی دعا پڑھیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو کیا اس کے اندر یہ مردے سنتے بھی ہیں؟ ان کی سننے کی حس بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل، یہ تو بنیادی بات ہے. مردے جبھی تو ان کو سلام کیا جاتا ہے، اور احادیث طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت
جو بدر کے اندر کفار مرے تھے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا، تو کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار کیا، سوال کیا کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچ پایا، حق پایا، تو تم سے جو وعدہ کیا گیا تو تم نے اس کو حق پایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے سوال کر رہے ہیں کہ جو مر چکے ہیں، مردہ ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ اور تو مردہ تو اس کی جو سماعت ہوتی ہے وہ بنسبت زندہ کے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہاں تک حدیث پاک کے اندر آیا کہ جب کسی مردے کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے اور لوگ لوٹتے ہیں تو سمع خفق نعالہم، وہ ان کے لوٹنے کے وقت جو چپلوں کی آواز بلند ہوتی ہے اس کو بھی سنتے ہیں۔ اچھا یہ تو یہ نہیں یوں سمجھے کہ نیکوکاروں کا جو حال، کیا یہ برے لوگوں کی ان کے حوالے سے یعنی کیا، یعنی ان کو کس طرح کے معاملات برزخ میں درپیش آتے ہیں؟ اس میں تفصیل ہے کافی ساری کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے، اصل میں موت جو نام ہے یہ روح کے مرنے کا نام نہیں ہے، روح کبھی بھی نہیں مرتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ روح جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، جو روح کو مردہ مانے کہ روح مر جاتی ہے تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ایسا شخص گمراہ ہے۔ یہ گمراہی کا قول ہے، روح کسی کی بھی نہیں مرتی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، روح سب کی یہ زندہ رہتی ہے۔ ہاں موت نام ہے مرنے کے، جو انسان کی زندگی ہے اس کے ختم ہو جانے کا نام، ایک دار سے دوسرے دار کی طرف، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونے کا نام یہ موت ہے۔ اب جب بندہ مر جاتا ہے اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اب یہ جو روح ہوتی ہے اس کے مراتب جدا جدا ہیں، یعنی کس کی روح کہاں ہوتی ہے کس کی روح کہاں ہوتی ہے اس میں وہ تفصیل ہے، یعنی مومنوں کی روح کے حالات الگ ہیں اور جو کافر ہیں ان کے روح کے حالات الگ ہیں۔ تو مومنوں کی جو روح ہے اس کے بارے میں جو علماء نے ارشاد فرمایا ان کے مختلف مرتبے ہیں۔ سب سے جو کم ترین مرتبہ بظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ ان کی قبر پر ہی رہتی ہیں، ان کا قبر پر رہنا ہے، یعنی جہاں آنا جانا چاہیں وہ کر سکتی ہیں، محبوس نہیں ہوتی، قید نہیں ہوتی، وہ روحیں آ جا سکتی ہیں، ہاں یعنی جہاں جانا چاہیں ان کو اختیار ہوتا ہے۔ بعض کی جو روحیں ہوتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زمزم کے کنویں پر رہتی ہیں، کیا بات، یہ کچھ اور مرتبہ ان کا بڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت دیتا ہے کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند ہوتی ہیں کہ ان کو آسمانوں سے بھی بلند رکھا جاتا ہے، اور بعض کی جو عرش ہے جو سب سے اوپر ہے اس کے نیچے قندیلیں بنی ہوئی ہیں، وہ ان قندیلوں کے اندر رہتے ہیں اور جہاں جانا چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، پھر آ کے اس کے اندر وہ دوبارہ رہتے ہیں۔ تو یوں یہ مسلمانوں کی قبریں، مسلمانوں کی جو روحیں ہیں وہ مختلف مقام پر رہتی ہیں، لیکن جہاں بھی رہیں ان کا تعلق اپنی قبر کے ساتھ رہتا ہے، جسم کے ساتھ رہتا ہے، جسم کے اوپر جو کچھ گزر رہا ہوتا ہے یہ روح اس کا احساس کرتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور جو بندہ ان کو سلام کرتا ہے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں نے میری قبر پر آ کے سلام کیا ہے، تو وہ اس کو وہاں پر جواب بھی عنایت کرتے ہیں۔ اچھا اب رہے گا کافر، کہ جو مومن نہیں ہیں کافر ہیں، تو ان کی روحوں کے حوالے سے بھی مختلف ان کے باتیں لکھی ہیں علماء نے، بحر شریعت میں بھی ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے کہ مختلف مقام پر ان کی روحیں رہتی ہیں۔ بعض کی جو ہوتی ہیں جہاں ان کو جلایا گیا یا جس طریقے سے یہ لوگ دفناتے ہیں یا یعنی اپنے مردے کا جو بھی معاملہ کرتے ہیں تو اسی مقام پر رہتی ہیں، بعض ان کی قبر جو ہوتی ہیں اسی کے اندر اس کو قید کر دیا جاتا ہے، کہیں آ جا نہیں سکتی۔ بعض کے بارے میں فرمایا کہ یمن کے اندر ایک کنواں ہے برہوت کے نام سے، وہاں پر نالا ہے، اس پر یہ کفار کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کو زمین میں، پہلی زمین میں، دوسری میں، تیسری میں، بعض کو ساتویں زمین کے بارے میں فرمایا کہ وہاں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جس کا جیسا مقام ہوگا، جیسے اس کے اعمال ہوں گے، اس کے اعتبار سے اس کو وہاں پر سزا حاصل مل رہی ہوگی۔ اچھا ایک عزت سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ تو عام لوگوں کا ذکر تھا، کچھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد، پھر یہ برزخ کا ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اور اس حوالے سے کچھ فرمائیں۔ انبیاء کرام جو شہداء ہیں، جی شہداء کے حوالے سے یہ فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ وہ زندہ ہیں، ان کو ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، کہ انبیاء جو ہے وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور اپنی قبروں کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو انبیاء کی جو
زندگی ہے وہ شہداء کے مقابلے میں بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. یعنی ان کی زندگی تو ایسی ہے کہ ایک شہید مر گیا، شہید کے مرنے کے بعد جو اس کی اہلیہ ہوتی ہے، اس کی عدت گزری، عدت گزرنے کے بعد اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس پر جو دنیاوی احکام ہیں وہ جاری ہوتے رہتے ہیں، پابندیاں اس پر جو عدت کی تھی وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد اس کو دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ ان کی جو ازواج ہوتی ہیں ان کو ان کے انبیاء کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ دوسری جگہ نکاح کر سکیں. یعنی ان کی زندگی بنسبت شہداء کے بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہوا کرتی ہے. تو وہ تو جو چاہیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا میں ان کو اختیارات عطا فرماتا ہے، اور جب دنیا سے وصال فرماتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں، تو ان کے اختیارات کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا حضرت، یہ 2-3 اور سوالات بھی ہیں. اس سے قبل میں ایک سوال یہ اب سے عرض کروں گا کہ قبر میں کسی کو دفن کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا برزخ کا معاملہ ہے. اللہ نہ کرے آج کل جدید دور ہے، کوئی جہاز جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گیا، وہ فضا میں پھٹ گیا، جی سب کے سب وہیں ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، اچھا اس طریقے سے کوئی شپ جا رہی ہے وہ ٹوٹ گئی، یہ سب کے سب ڈوب گئے اور مچھلیوں کے پیٹ میں چلے گئے، یہ سارے معاملات ہو، تو کیا برزخ کا معاملہ ان پہ بھی ہو؟ بہت تفصیل ہے اس میں، بہت ساری صورتیں علماء نے پہلے بھی. شیر کھا گیا کسی کو، ہاں شیر کھا گیا. شیر کھا گیا کسی کو، یا کسی کو جو ہے وہ کسی شہر کے اندر اس کا انتقال ہوا، وہ ابھی تابوت میں ہے، صحیح. 1 ہفتے کے بعد آتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ سرد خانے میں رکھا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو اس میں دیکھیں جس کی یہ ارشاد فرمایا امام قرطبی کا جو لفظ تھے وہ یہ تھے کہ مم ماتا فقط دخل البرزخ، جو انتقال کر گیا وہ برزخ کے اندر داخل ہو گیا. ہاں اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے اس حوالے سے. برزخ تو ہے، یعنی اس سے سوال جواب اور جو معاملات ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن یہ سلسلہ کب شروع ہوگا؟ اب جس کو شیر کھا گیا یا جس کو مچھلیاں کھا گئیں، یا جیسے یہ جہاز کا جو ہے وہ کریش ہو گیا، یا شپ میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی اور معاملہ ہو گیا، تو اس میں بعض علماء کا قول ہے کہ وہ فوری اسی وقت اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ جیسے جو تابوت کے اندر ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا، تابوت میں بھی نہیں ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن دیر ہو رہی ہے. تو یہاں پر بھی بعض علماء کا قول یہ ہے کہ جو قبر کا سلسلہ ہے وہ اس میں شروع ہو جاتا ہے اور باقاعدہ اس کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ اب معاملہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ ہمارے. تو کہا کہ اسی وقت اس کے سوال جواب اور سارے سلسلے یہ شروع ہو چکے ہوتے ہیں، جبکہ اس کو تاخیر اس کے اندر کی گئی ہو، کسی اور مقام پر وہ ہے تو اس کے لیے تاخیر کی جا رہی ہے. تو برزخ نام ہے عالم کا، چونکہ عام طور پہ قبروں میں دفنایا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ عذاب قبر یا ثواب قبر. قبر کا عذاب یا قبر کے اندر نعمتیں ثواب مل رہا ہے. ورنہ حقیقتاً برزخ جس چیز کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ مرا اور مرنے سے لے کر آخرت کا جو دن ہے، قیامت کا جو دن ہے، اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. اب بندہ چاہے شیر کے پیٹ میں چلا گیا، چاہے جل کے اس کا راکھ ہو گیا وہ، یا چاہے وہ دریا کے اندر ڈوب گیا، مچھلیاں اس کو کھا گئیں، کسی بھی طریقے سے ہو تو اس کا حساب و کتاب یہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا ایک کال ہمیں ریسیو ہوئی، جی کال سنیں. یہ کرنا ہے کہ جو برزخ کا معاملہ ہے، پھر کوئی ایسا بھی ہے کہ کوئی جو جنت میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، جیسے کوئی کچھ مرنے والے ہوں اور جنت میں پہنچ گئے ہو، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کو میں نے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو کیا وہ پھر جنت سے قیامت کے دن نکالا جائے گا؟ اگر گیا ہے تو کیا جنت میں نہیں جاتے ہیں، قیامت سے بعد ہی جائیں گے؟ یہ میرا سوال. کیا فرمانا کہ نہیں وہ جو دنیا میں بعض اوقات یہ کسی کو خواب میں نظر آ جاتا ہے کہ فلانا جنت پہ ٹہل رہا ہے. جی اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ جنت کی بھی سیر کرتی ہیں. تو اس کی ایک صورت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ انتقال ہوا اور بندے کا جو قبر والا معاملہ ہے وہ بھی ایک نعمتوں والا معاملہ ہوتا ہے. اس کے اوپر اس کا جو جنت کے اندر مقام و مرتبہ ہوتا ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، وہ روزانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا جنت میں یہ ٹھکانہ ہے. اور اگر وہ نعوذ باللہ کفر پر مرا یا برا خاتمہ اس کا کسی اور طریقے سے ہوا ہے تو اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے جہنم کے اندر. تو یہ ممکن ہے کہ اس پر نعمتیں ہو رہی ہوں، وہ نعمتیں جنت کی صورت میں اس کو دکھائی گئی ہوں، یا مستقبل کے اندر جو اس کے ساتھ معاملہ ہونا ہے وہ بندے کو ابھی دکھا دیا گیا ہے. تو یوں یہ صورتحال ہو سکتی ہے. تو اس لیے خواب کے اندر ایسی باتیں یہ دکھا دی جاتی ہیں، جیسے خود احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی چلنے کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آگے سنی تھی اس طرح کی، اور بہت سارے اس طرح کے واقعات
موجود ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو مستقبل میں ہونے والے ہوتے ہیں وہ ابھی بعض اوقات دکھا دیے جاتے ہیں. صحیح. اب حضرت کوئی یہ سمجھے کہ انتقال ہوا، یہ 15ویں صدی اسلامی حساب سے یہ چل رہی ہے ہماری، اور کوئی 1000 سال پہلے گزر چکا ہے، اس سے پہلے کوئی انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں، کوئی 500 سال بعد آئے گا اور اس کا انتقال ہوگا. اب یہ تو پتہ نہیں کتنے عرصے دنیا چلتی ہے. تو برزخ کا عرصہ یہ طویل ہی رہتا ہے یا نیکوکار کے لیے کچھ مختصر سا ہو کر بھی اس کی کوئی صورت ہے؟ بالکل، اس میں بھی موجود ہیں احادیث اس حوالے سے کہ جو مومن ہوگا اس کے لیے بہت کم عرصے کے اندر تسبیح پڑھنے یا نماز کا جو وقفہ ہے اس میں جو ہے وہ وقت اتنی تیزی کے ساتھ اس کے لیے گزر جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا. اور اسی طرح قیامت کا معاملہ ہے کہ کل بروز قیامت جو ہے وہ احادیث کے اندر موجود ہے، قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. تو اب وہ جو نیکوکار ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ان کے لیے وہ ایک نماز کا وقفہ جو ہوگا اس کے برابر ہوگا، تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا. تو اسی طرح جو برزخ کا معاملہ ہے اس میں پھر صورتیں ہوتی ہیں مختلف. اب جیسے بعض عصات ہیں یعنی گناہ گار ہیں، جب وہ قبروں میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل فرمایا اور ان کا حساب سختی کے ساتھ ہوا اور ان کو عذاب دیا گیا، اللہ محفوظ رکھے اس سے. تو اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا کہ اس میں پھر صورتیں ہیں. بعض ہوں گے کہ ان کو فقط جمعے کی دن تک عذاب دیا جائے گا، یعنی بعض روایتوں میں کہ مومن کو صرف جمعے کا دن آنے تک ہی عذاب ملتا ہے، اس کے بعد اس سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور بعض کے حوالے سے یہ لکھا کہ پھر ان کے جو عزیز و اقربا ہوتے ہیں، جو پیر و مرشد ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. تو جیسے ہی عذاب اٹھے گا، نعمتوں کے اندر آ گیا تو پھر اس کا وقت تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. اچھا، ہمارے پاس 2 کالز آئی ہوئی ہیں، ان کو سن لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور سوال. جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ. سوال پوچھنا تھا کہ مردے کی جو سننے کی سماعت ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد کب تک رہتی ہے، کتنے عرصے تک رہتی ہے؟ مردے کو سننے کی سماعت کتنے عرصے رہتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسری؟ حضور میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اس کو قبر میں جو عذاب ہوگا وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے یا خالی جسم کا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مردے کو سننے کی طاقت یہ تو آپ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے پوچھا کتنے عرصے تک رہتی ہے، کیا اس کے اندر کچھ؟ اس میں یہ سننے کی، جب وہ سن رہا ہے تو سن تو وہ ہمیشہ سکتا ہے، یعنی اس کی سننے کی طاقت ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ سن سکے گا جب تک قبر کے اندر موجود ہے، تو اس کی سماعت بڑھتی چلی جائے گی. ہاں وہ ایک الگ معاملات دوسرے ہیں، وہ ہیں اس حوالے سے کہ مردہ جو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے تو اس کا جسم کب تک سلامت رہتا ہے. تو وہ پھر الگ الگ ہوتے ہیں. جو نیکوکار ہیں ان کے بدنوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھتا ہے، جن کی تفصیل ہے کہ کس کس کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھتا ہے. اور عام طور پہ جس کو دفنایا گیا، مثال کے طور پر کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی اور بغیر نماز جنازہ پڑھے اس کو دفنا دیا گیا، تو پھر اس کے بارے میں علماء نے مکان اور موسم، کہ موسم کیسا ہے وہ، اور جو علاقہ ہے وہ کیسا، کہ قبر کے اندر اس کو دفنایا، اب ٹھنڈا علاقہ ہے یا ٹھنڈا موسم ہے تو اس میں اس کے جسم کو پھٹتے ہوئے، جو جسم داخل کیا جاتا ہے جسم قبر کے اندر، تو تھوڑے ہی عرصے میں وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جس کو دفنایا گیا تو کب اس کا جسم جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو گیا اور پھٹ گیا اس کا جسم، اس کے بارے میں موسم اور جگہ کو دیکھا جاتا ہے. ٹھنڈی جگہ ہوگا تو دیر لگے گی، گرم جگہ ہوگی تو جلدی اس کا جسم جو ہے وہ پھٹ جائے گا. تو وہ جسم کا، ظاہری جسم کا پھٹنا یہ الگ ہوتا ہے، لیکن جو سننے کی اس کی سماعت ہے یہ سارے کے سارے معاملات روح کے ہوتے ہیں، اور روح زندہ رہتی ہے، وہ ہمیشہ سنتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، عذاب قبر کے بارے میں پوچھا کہ وہ روح کے ساتھ ہوگا یا جسم کے ساتھ؟ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے یہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوگا. اصل یہ ہے کہ دنیا میں بھی جو چیز جسم کو پہنچتی ہے، اصل میں جسم تو ایک پنجرہ ہے، جو کچھ ہے وہ روح ہے. یہ جسم اس کا ایک آلہ ہے، روح جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے، یعنی روح ابھی ہماری قید ہے جسم کے اندر، تو یہ جسم اس کا آلہ ہے. روح چاہتی ہے کہ میں ہاتھ اوپر کروں، نیچے کروں، تو یہ اس کو چلاتی ہے. ہاتھ پہ جب چوٹ لگتی ہے
تو جسم کو جو چوٹ لگتی ہے حقیقتاً اس کی تکلیف جو ہے وہ روح محسوس کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے مرنے کے بعد جیسے احادیث طیبہ میں اور بزرگان دین کے اقوال کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مردہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے، یعنی جیسے حکم دیا گیا شرع کے اندر کہ اس کو جب دفنایا جائے یا جب اس کو غسل دیا جائے تو اس میں احتیاط برتی جائے، نرمی آہستگی کی جائے اس کے اندر تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. وہ اس لیے کہ جب مرنے کے بعد اس کو یہ تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تو اس کی روح اس کو محسوس کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے روح اصل عذاب جو ہوتا ہے یہ دونوں پر ہوتا ہے، جسم پر ہوتا ہے اور روح بھی اس کے الم کو محسوس کرتی ہے. اسی طرح جو نعمتیں ہیں وہ بھی جسم پر ہوتی ہیں اور روح اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. اچھا، جب برزخ کے اندر عذاب ہوتا ہے، جیسے ہم عذاب قبر برزخ کے اندر دیکھتے ہیں، اب یہ تو عذاب یہاں قبر میں یا برزخ میں ہو گیا، اب کیا آخرت یہ عذاب یعنی اس کا یہ اس کے سیئات کا اس کا یہ بدلہ نہیں ہوا، آخرت میں بھی اس کے عذاب ہوگا؟ جی بالکل، اصل میں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، فضل فرمائے اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ. آمین. اصل تو یہ ہے کہ جو قبر کے معاملات ہیں اسی طرح جو حشر کے معاملات ہیں وہ ہیں پوشیدہ. ابھی ہم کسی کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ کس پر کیا ہو رہا ہے، کس پر کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو اس لیے قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اس کے بعد جو احادیث طیبہ میں موجود ہے تو قیامت کے اندر کچھ نہ کچھ مسلمان جو ہوں گے وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر حاضر ہوتے تو بڑی شدت کے ساتھ رویا کرتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ جب دیگر معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اتنا نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر کیوں روتے، یا قبر کی بات ہوتی ہے تو کیوں روتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ پہلی منزل ہے، اگر یہ صحیح ہے تو آگے سب صحیح ہے، اور یہی اگر خراب ہو گئی تو پھر آگے بھی خرابیاں ہیں. تو اس لیے اگر قبر کے اندر عذاب ہوا اور وہ چلتا رہا سلسلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوا، خصوصی فضل، اور اس کو اٹھایا نہ گیا، تو ممکنات میں سے ہے کہ قیامت میں بھی عذاب دیا جائے. بلکہ ایسا ہوگا کہ بروز قیامت جو ہے وہ بعض مسلمانوں کو جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. تو ایسا ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا. ایک کال ہمارے پاس آئی، جی کال سنیں. ہاں سر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ 15ویں صدی کے بعد 14ویں صدی کے بعد کوئی صدی نہیں آئے گی، 21ویں صدی بولنے چل رہی ہے، صحیح نا؟ اور دوسری بات یہ کہ قیامت سے پہلے اپنے کسی نبی کی حکومت بھی آئے گی پورے دنیا میں، تو یہ کب ہوگا؟ اس کی نشانیاں کیا ہے، کیسے ہوگا، یہ میں جاننا چاہتا ہوں. اس کا پہلے کا کچھ حصہ، جیسے ایک نبی علیہ السلام کی حکومت آئے گی، اس کے پہلے کا حصہ کیا تھا یہ ذرا اگر بتا دیں. میں اچھا 15ویں صدی کے بعد کوئی صدی نہیں آئے گی، اچھا چلیے ابھی کر لیتے، ابھی پوچھ لیتے. ایسا تو بہرحال اصل میں قیامت کا جو علم ہے وہ تو پوشیدہ ہے. اب اس کے بارے میں مختلف پیشن گوئیاں ہر زمانے کے اندر کی گئی ہیں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ امت شاید 1000 صدی سے اوپر نہیں جائے گی. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر لکھا کہ اب 14ویں صدی ہجری ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہ امت اوپر آ گئی ہے. تو اصل یہ ہے کہ قیامت کا علم پوشیدہ ہے. پھر اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جو علامات صغرا ہیں، ابتدائی علامتیں، پھر علامت وسطیٰ ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ علامت کبریٰ ہیں. تو یہ اصل میں پوشیدہ ہے. کوئی بھی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ہی قیامت آئے گی. صرف انبیاء کرام علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، یا وہ کبار اولیاء کرام کے جن کو بارگاہ رسالت سے اس کا علم حاصل ہوا، لیکن وہ بھی اس کو ظاہر نہیں فرماتے، کیونکہ قیامت کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوشیدہ رکھا ہوا ہے. جہاں تک رہا دوسرے کسی نبی کا آنا قیامت سے پہلے، تو ٹھیک ہے، وہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام یہ قرب قیامت میں تشریف لے کر آئیں گے، لیکن وہ ہوں گے نبی بن کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آئیں گے. اب وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ حضور علیہ السلام جس شریعت کو لے کر آئے ہیں اسی کی وہ تبلیغ فرمائیں گے، اور تقریباً 7 سال آپ اس دنیا کے اندر تشریف فرما رہیں گے اور آپ کی اس دنیا پر حکومت رہے گی. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ کتابوں میں بعض اوقات یہ پڑھتے ہیں کہ قبر کسی کی کھودی گئی تو اس پر جو ہے نا وہ عذاب کا سلسلہ ہوا، تو کیا اس کو ہم جہنمی کہہ سکتے ہیں؟
نہیں، یقینی طور پر تو جہنمی کہہ ہی نہیں سکتے، عبرت حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات یہ معاملات ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملات لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں، لیکن اس کی نہ تو تشہیر کی جائے گی جبکہ وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو، اس کی تشہیر کی بھی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی قطعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ بس جو ہمیں دکھایا گیا، اور بالفرض اگر اس کے برے معاملات ہمارے پر ظاہر ہو جاتے ہیں کہ وہ اس گناہ میں مبتلا تھا، اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک یہ بھی سوال ہے کہ جب قبر کے اندر جاتے ہیں تو سب سے پہلا ہم یہ معاملہ ہے کہ سوالات قبر ہوں گے، تلقین بھی کی جاتی ہے، دیگر معاملات کیے جاتے ہیں، تو قبر کے جو سوالات ہیں یہ بھی ارشاد بھی فرما دیں کہ کیا ہے، یہ بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ چل جائے، اور یہ تو ہماری امت سے سوالات یعنی جو بڑے مشہور ہیں جو آپ فرمائیں گے، کیا یہ پچھلی امتوں سے بھی سوالات ہوتے تھے عالم برزخ میں؟ قبر کے سوالات مشہور ہیں، سنن نبی داؤد کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے پھر پہلے سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مر ربو کا، کہ تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، کہ تو اس ہستی کے بارے میں دنیا کے اندر کیا کہا کرتا تھا۔ تو مومن ہوگا تو وہ ان سوالات کے جوابات دے گا، وہ بتائے گا کہ میرا رب اللہ عز و جل ہے، میرا جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور یہ ہستی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جو اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس نشانیاں لے کر آئے ہیں اور ہم نے ان کی تصدیق کی تھی۔ اس طرح وہ سوالات کے جوابات دے گا۔ پھر غیب سے آواز آتی ہے، بلکہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا تو نے یہی جواب دینا ہے، پھر اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کافر تھا یا اس کا خاتمہ برا ہوا تو پھر اس کو جوابات میں دشواری ہوتی ہے، وہ ہائی ہاتا کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، تو اس کے ساتھ پھر برا معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے قبر کے اندر پچھلی امتوں والا رہ گیا، پچھلی امتوں کے بارے میں پچھلی امتوں سے سوال کیا جاتا تھا یا نہیں کیا جاتا تھا، اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ پچھلی امتوں سے بھی سوالات ہوتے تھے، اور امام محمد بن عبد الحکیم الترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ترمذی یہ کبیر کہلاتے ہیں، یعنی صاحب سنن ترمذی کے علاوہ ایک دوسرے بزرگ ہیں عارف باللہ، ان کا یہ قول ہے کہ یہ جو سوالات قبر ہیں یہ ہماری امت کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسری امت سے یہ سوالات نہیں کیے جاتے تھے، صرف ہماری امت سے یہ سوال کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات پتہ چلی اور اہم اور انٹرسٹنگ بات تھی۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ جیسے عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے تو کیا یہ روحیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی ان کی ملاقات کا سلسلہ؟ جی بالکل، ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، اور جب کوئی بندہ دفنایا جاتا ہے تو اس کے جو پڑوسی ہوتے ہیں جو اس کا معاملہ ہوا ہوتا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ جب دفناتے ہیں کسی مردے کو تو وہ جو برابر والے مردے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کا معاملہ کیا ہوا، فلاں کیا کر رہا ہے آج کل، تو وہ بتاتے ہیں اس کا تو انتقال ہو گیا، تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی راہ دوسری ہو گئی، یعنی وہ مرنے کے بعد ان کے پاس نہیں آیا بلکہ وہ دوسری راہ کی طرف لے گئی، نعوذ باللہ نے برا اس کا خاتمہ ہوا۔ تو یوں روحیں ایک دوسرے کو جانتی بھی ہیں، ملاقات بھی ان کی آپس میں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو عالم برزخ کے اندر یہ جاتے ہیں تو کیا ہمارے پڑھنے کا اور ہمارا ثواب ان تک پہنچتا ہے، اور کیا صورت ہوتی ہے ان تک پہنچنے کی؟ بالکل، احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ جو میت انتقال کر جائے تو اس کی مثال جو ہے وہ غریق کی طرح ہے، یعنی اس شخص کی طرح ہے کہ جو ڈوب رہا ہو اور اس کا جو سہارا ہو وہ یہ ہو کہ وہ جو ڈوب رہا ہوتا ہے اس کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ کوئی بچانے والا آئے تو وہ اس کو بچائے، تو اسی طرح میت کی مثال ہوتی ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایصال ثواب کرنے والا ہو جو اس کو ثواب ایصال کرے اور اس تک وہ ثواب پہنچے، تو وہ پھر مختلف صورتوں میں اس تک وہ پہنچایا جاتا ہے۔ دو کالز ہیں ہمارے پاس، مگر یہ عرض کر دوں شاید موضوع سے ہٹ کرے، مگر چلے انہوں نے کال کیے تو دل جوئی کے لیے شامل کر لیتے ہیں۔ جی تین دن جی۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام قاسم اتاری ہے، میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال دارالفتہ اہل سنت سے یہ ہے کہ قبرستان کے اوپر اگربتی لگانے سے کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر پڑے ہوئے انسان کو جو ہے نا اگربتی لگنے سے اور بھی زیادہ عذاب ہوتا ہے. برائے کرم رہنمائی فرما لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، ابھی بتا دیجیے. جی مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے سوال یہ ہے کہ آج کل ٹیلی فون پر اور آرڈر کر کے موبائل کے ذریعے چیزیں گھر پر منگوائی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ تو یہ کلو کے حساب سے بھی ہوتی ہیں یا پرچی بھیج دی کسی طریقے سے، اور وہاں پر نہ نوکر ہوتا ہے، نہ مالک ہوتا ہے، نہ خریدار ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی وکیل ہوتا ہے جو وزن کی ترکیب بنائے، وزن کو دیکھے یا چیک کرے. تو اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. تیسرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صدام حسین بات کر رہا ہوں چوتھی جدید. میرا سوال آپ کی گزارش میں یہ ہے کہ میں نائی کا کام کرتا ہے، یہ شیو کاٹنا گناہ ہے یا نبی کی سنت کاٹنا قتل کیا ہے؟ میں اس کام کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں. آپ مجھے اس کام کے بارے میں جو بھی اچھی معلومات ہے وہ بتائیں. یہ شیو کرنا صحیح ہے کہ نہیں چاہیے؟ اور میرا نام صدام حسین ہے. میں اپنے نام کا معنی پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا کیا معنی ہے؟ اور انشاءاللہ میرے حق میں دعا کی جائے. میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. مدنی نواز میں آنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، ابھی بتا. قاسم اتاری کوئٹہ سے تھے. بڑا سوال یہ کیا اچھا کہ اگربتی قبر پر لگاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ لگائی جائے کہ نہ لگائی جائے. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قبر پر اس لیے نہ لگائی جائے چونکہ وہ جلاتے ہیں، اس کی جلنے کی وجہ سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، جلتا ہو. کیا فرما؟ جی اجازت نہیں ہے قبر کے اوپر اگربتی لگانے کی. اصل میں آگ تو ویسے ہی قبر کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، صحیح، کیونکہ یہ برا شگون ہے، اچھی بات نہیں ہے. تو قدیم علماء جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ جو قبر کے پاس ہے وہ اگر اس لیے جلاتا ہے تاکہ آنے جانے والوں کو سہولت ہو، یعنی اس لیے اس نے موم بتی چراغ وغیرہ جلا دیا کہ پاس سے لوگ گزریں گے تو ان کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا. مگر قبر سے ہٹ کے قبر کے اوپر تو لگانے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے. لیکن فی زمانہ جو ہمارا زمانہ ہے کیونکہ اس کی حاجت نہیں ہے، صحیح ہے. یعنی ایسی اگربتیاں لگانے کی یا اس طرح چراغ جلانے کی، چونکہ ہمارے یہاں ٹیوب لائٹ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، سیور وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جلا دی جائیں. تو بہرحال قبر کے اوپر تو کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے. ہاں قبر پر اس کا عذاب ہوتا ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ذریعے سے مردے کو عذاب ہو رہا. ہاں تکلیف ہوتی ہے مردے کو، لیکن وہ تکلیف اس طرح ہوتی ہے چاہے وہ آپ اگربتی جلائیں، چاہے آپ اس پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں زور دے کے، یا پاؤں رکھ دیں، یا کوئی سر رکھ کے لیٹ جائے اس کے اوپر، تو ان تمام باتوں سے جو ہے وہ جو قبر کے اندر مردہ ہوتا ہے، میت ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو ان میں سے کسی بات کی بھی اجازت یہ نہیں ہے. تو مدری چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ ہم بعض اوقات جب قبرستان تدفین کے لیے جاتے ہیں تو بڑی عمر کے بزرگ ہوتے ہیں، وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اوپر یوں سمجھے قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یا چلو بیٹھ جاؤ. تو ان چیزوں کا احتیاط کریں کہ جس طرح یوں سمجھے کہ زندوں کو ان سے تکلیف ہوتی ہے، جی بالکل اسی طریقے سے جو ہے نا وہ مردوں کو بھی ان سے تکلیف ہوتی ہے. مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے سوال تھا کہ آرڈر دے کر گھر پر ہوم ڈیلیوری چیزوں کی کروائی جاتی ہے. اب اس کا وزن بازوں کا چیک کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی معاملہ نہیں ہوتا، بس وہ پرچی آئے اس کی پیمنٹ کر دی گئی. تو ظاہر ہے کہ جو چیزیں تول کے اس طرح ہوں گی اور اسی طرح تول کے لی گئی ہیں، تو یہ تو چاہے وہ فون کے ذریعے ہو یا چاہے خود جا کر ہو، دونوں صورتوں میں اس کے اندر تو احتیاط لازم ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ قیمتاً خریدی جائے. یعنی مثال کے طور پر کوئی دودھ لینے گیا یا دہی لینے گیا، اب اس کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے نہیں تول رہا، پہلے سے یہ تلی ہوئی اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، وہی اٹھا کے اس نے ہمیں دے دینی ہے. تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے 1 پاؤ یا آدھا کلو دہی دے دیں، بلکہ اس کو بولیں 30 روپے کی یا 60 روپے کی مجھے یہ دہی آپ دے دیں. تو یہ ایک طریقہ بتایا علماء نے بچنے کا. تو بہرحال چاہے وہ فون پر ہو چاہے وہ جا کر ہو، دونوں صورتوں میں اگر وہ چیز تول والی ہے تو پھر تلوانا پڑے گا اپنی موجودگی میں، یا پھر اس کو آپ قیمتاً خریدیں. اچھا، ہمارے بھائی نے یہاں پہ یہ بول کہ اب حضرت اور بھی جو ہے نا دور جدید ہو چکا ہے کہ اب جو پرچی آتی ہے نا اس پر تول بھی لکھا ہوتا ہے، اور تول سے کم ہوتی ہے نا. یعنی مثال کے طور پہ کوئی چیز آنی تھی 2 کلو مگر اس کا تول ہے 1.90، تو 1.90 اور قیمت بھی 1.90 ہی کی ہوگی. یعنی کمپیوٹر سسٹم. اس میں بھی اس میں بھی مسئلہ یہ ہے نا، اصل میں وہ اس کی موجودگی میں تول ہونا چاہیے. صحیح. وہ تو ویسے بھی ہم وہاں جائیں گے لینے کے لیے، اسٹور پہ لینے گئے تو وہ 5 کلو کے آٹے کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، تو اب اس کو کہنا ہے کہ مجھے 5 کلو آٹا دے دو. اب اس نے اٹھا کے وہ تھیلی اس کو دے دی تو یہ غلط ہوگا. سیدھا کہہ دے کہ یہ تھیلی مجھے آپ دے دیں. یا اس کو پتہ ہے کہ آٹے کی قیمت جو ہے وہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ
42 रुपए किलो आटा है या 43 रुपए किलो आटा है, 5 किलो चाहिए उसको, तो सीधा बोल दे कि मुझे 220 रुपए का 230 रुपए का आप आटा दे दें, वो 5 किलो की थैली उठा के उसको दे दें। ठीक, यहाँ जो हम सुपर स्टोर्स में जाते हैं, चीज़ें ये रखी, ये चीज़ रखी, हाँ ये ठीक है, ये हाँ तो उसमें हमने वो चीज़ ली है, हाँ ठीक है, वो सही है, उठा के ले गए भाई ये सारा का बिल अब बना के दे दें, तो ये ठीक है। ठीक। अच्छा, ये सद्दाम हुसैन भाई का फ़ोन था, नाई है, शेव करते हैं और उससे बचना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, क्या कहेंगे आप उनको? देखिए ये भी बता दें कि क्या सारा ही काम छोड़ दें या शेव बनाना छोड़ें और बकाया वो बाल बना सकते हैं? असल चीज़ तो देखिए दाढ़ी मूंडना और एक मुट्ठी से कम करना, ये दोनों नाजायज़ और हराम है। जिस तरह मुंडवाना हराम है, इसी तरह किसी की मूंड देना ये भी हराम है। लिहाजा ये अगर अपने काम के अंदर ये काम करते हैं कि दाढ़ी मूंड देते हैं नाउज़ुबिल्लाह, या उसको मुट्ठी से कम करते हैं या शेव जैसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं, तो ये तो नाजायज़ और हराम है, इसकी शरअन इनको इजाज़त नहीं है। हाँ अगर ये दुकान पे रहते हैं और इनको इतना एतमाद है, बाकायदा लिख के लगा दें कि वो ये काम नहीं करेंगे, शेव नहीं बनाई जाएगी, ना दाढ़ी एक मुट्ठी से कम किसी की जाएगी, और उनको पता है कि मैंने जो काम करना है वो सिर्फ जो है वो बालों की हजामत बनानी है, किसी ने खत बनवाना तो खत बना दिया, ये जो एक मुट्ठी से जिसकी बढ़ गई और उसके नीचे के वो बाल कटवाना चाह रहा है, तो यानी जो जायज़ बातें हैं वो इसमें कर सकते हैं, अपने ऊपर इतना वो भरोसा रखते हैं कि मैं ये काम करने के बावजूद इन कामों से बच जाऊंगा, तो ठीक है वो ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल ये काम इनको फौरी छोड़ना होगा, ठीक है, यानी इसकी इनको शरअन इजाज़त नहीं है कि वो ये काम अपना जारी रखें। ठीक, इनके नाम के मायने कुछ क्या चीज़ है? सद्दाम हुसैन, तो नाम के मायने कोई फिल वक्त तो मेरे ज़हन में नहीं है। सद्दाम गालिबन तोड़ने को इस तरह के अल्फाज माना में आता है, तोड़ने वाला या इस तरह के। अच्छा उसके सवालात 2-3 हमारे पास हैं, जी सुनाइए। सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है, जब मैयत को कब्र में दफनाते हैं तो उसके पास अजान दी जाती है, ये अजान क्यों दी जाती? कब्र पे अजान, ठीक है इंशाल्लाह। दूसरा सवाल। अत्तारी मोहम्मद उमर, लेक्चरर हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, पीएचडी स्कॉलर मैनेजमेंट साइंसेज कॉमर्स इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद। मुफ्ती साहब की खिदमत में अर्ज करना है कि गर्म पानी से वुजू करने के बारे में शरई हुक्म क्या है, और अगर गर्म पानी का जो धूप से गर्म हुआ हो, पानी का कोई मुतबादल ना हो उस पानी का, तो उससे वुजू करने के बारे में क्या हुक्म दिया जाएगा। और आजकल मसाजिद में तरह तरह की कुर्सियां आई हुई हैं, तो बाज़ कुर्सियों के ऊपर बाजू बना होता है, वल्लाहु आलम ये कुरान पाक पढ़ने के लिए बनाया गया या सजदे के लिए, तो इसका शरई हुक्म बता दें कि अगर कोई माजूरी की वजह से बैठकर नमाज पढ़ भी रहा है तो वो सजदा टेक पर करेगा जो लकड़ी या लोहे की बनी हुई है, या वो इशारे से झुककर रुकू और उससे मुतजावज झुककर सजदे की तरकीब बनाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दारिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से मोहम्मद एजाज हसन बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि मज़ार पे जाकर पूरा सलाम कहना चाहिए या अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूल कहना चाहिए? मज़ार पर जाकर कैसा सलाम कहें, ठीक है अभी बता जी। कब्र पे अजान देने के हवाले से क्या फरमाते हैं, क्या ये आलम बरज़ख के हवाले से इसका कुछ फ़ायदा मैयत को पहुँचता होता है? जी बिल्कुल, यानी कब्र पर अजान देना ये बिल्कुल जायज़ है, मुस्तहब काम है, देंगे सवाब है, अजान देने का सवाब मिलेगा और इसका मुर्दे को फ़ायदा भी हासिल होगा। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ईदानुल अज्र के नाम से एक रिसाला लिखा है, जिसमें कई दलाइल के ज़रिए इस बात को साबित किया है कि कब्र पर अजान देना जायज़ बल्कि मुस्तहब अच्छा काम है। तो असल ये है कि शरीयत में एक तो इससे ममानात नहीं है, और हदीस पाक के अंदर है कि जिस काम से अल्लाह ने मना किया उससे रुको, और जिसका हुक्म दिया उसे करो, और जिस बात को बग़ैर भूले उसने सुकूत फरमाया, कुछ भी नहीं फरमाया उसके हवाले से, तो वो तुम्हारे लिए मुआफ़ है। तो अब इसका नतीजा उलमा ने यह बयान किया है कि अशिया में असल ये इबाहत है, यानी जवाज़ है, चाहे वो अशिया इबादत के एतबार से हो, चाहे वो किसी और मामले के एतबार से हो। जैसे वबा के अंदर वबा फिरी हुई है, कहत आया हुआ है, तो अब ये अहादीस तय्यबा के अंदर इसका बाकायदा कोई सबूत नहीं है कि इस हालत के अंदर कोई अजान देता है, लेकिन इसको अजान देने को बहुत सारे उलमा ने
جائز لکھا ہے. جو قبر پر اذان کو جائز نہیں کہتے انہوں نے بھی اس کو جائز لکھا ہے. تو قبر پر اذان دینا یہ اصل یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں اس کی ممانعت موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے فوائد جو ہے وہ احادیث سے اور اقوال علماء سے ثابت ہوتے ہیں. جیسے سید اعلیٰ حضرت نے نوادر الاصول ایک کتاب ہے امام حکیم ترمذی کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں غالباً سفیان بن عیینہ یا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جس وقت مردہ قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے تو شیطان وہاں پر بھی وسوسہ ڈالنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، پہنچتا ہے وہاں پر، اور جب فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری طرف اشارہ کر. تو اس لیے جب قبر پر اذان دی جاتی ہے تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ شیطان، یعنی یہ قبر کے حوالے سے نہیں مطلق فرمایا، اذان کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان بوز مارتا ہوا، ہوا چھوڑتا ہوا دور بھاگتا ہے، اور پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آتا ہے وہ. تو جب اذان دی جائے گی تو شیطان تب جب آواز پہنچے گی تو وہ انشاءاللہ اس سے دور بھاگے گا. اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی صحابی کی قبر پر جاتے اس کو دفنایا ہوتا تو اس کے بعد کہتے کہ اس کے لیے استغفار کرو، پناہ مانگتے اس کے لیے قبر کے عذاب سے، شیطان کے فتنے سے اس کے لیے. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ شیطان وہاں پر بھی وسوسہ ڈالنے کے لیے پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے جب اذان دی جاتی ہے تو اذان دینے کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس مردے کو اس شیطان کے اس وار سے وہ محفوظ ہو سکتا ہے. اسی طرح اذان کا فائدہ یہ کہ اذان ذکر ہے، ذکر الہی ہے. اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا کہ اذان ذکر الہی ہے، اور قبر پر جس طرح کا بھی ذکر کیا جائے یہ اس مردے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو جب اذان کی صورت میں یہ بات کہی جائے گی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی مردے کو حاصل ہوگا. باقی مزید تفصیل سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کا جو رسالہ ہے ایذان الاجر کے نام سے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں بھی موجود ہے، الگ سے بھی چھپا ہوا ہے، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے عطاری عمر ایجوکیٹڈ اسلامی بھائی تھے ماشاءاللہ، سوال کیا کہ گرم پانی سے وضو کا کیا حکم ہے، اور اس طرح دھوپ کے گرم پانی سے بھی پوچھ رہے تھے. ویسے عام گرم پانی ہو تو اس سے وضو میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سردیوں میں ہم بھی گرم پانی ہی سے وضو کرتے ہیں. باقی رہا دھوپ کا گرم پانی، تو دھوپ کے گرم پانی مطلقاً نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر اب کوئی یو کے میں بیٹھا ہوا ہے صحیح، اور اس کی ٹنکی ہے پتھر کی بنی ہوئی، صحیح، اور اس میں جو ہے وہ پانی گرم ہو گیا دھوپ کی وجہ سے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ سونے چاندی کی دھات کے علاوہ صحیح کسی اور دھات کا برتن ہو اور گرم علاقہ ہو، اس میں وہ پانی گرم ہو گیا ہو تو ایسے پانی سے وضو کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے کہ اس سے وضو نہ کیا جائے، اس سے بچا جائے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر جو فائبر کی ٹنکیاں، یوں ٹنکیاں، یعنی شدید گرمی میں پانی گرم ہو جاتا ہے تو یہ دھات تو نہیں ہے نا؟ جی دھات نہیں. ہاں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ہماری عام طور پہ جو ٹنکیاں ہوتی ہیں وہ اوپر جو چھتوں پہ بنی ہوتی ہیں، فائبر کی تو عمومی طور پہ گھر کے اندر ہوتی ہیں، چھتوں پہ جو بنی ہوتی ہیں وہ پتھر وغیرہ کی بنی ہوتی ہے سیمنٹ کی، تو اس میں اگر پانی گرم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی ایسی جگہ ہے جیسے ہمارا پاکستان کے بعض علاقے بہت گرم ہیں، اس میں اگر کسی نے دھوپ کے اندر برتن رکھا ہوا ہے تو اور اس میں اس کا پانی گرم ہو گیا تو حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا حمیرہ لا تفعلی ھذا فانہ یورث البرص، کہ اے عائشہ، اب حمیرہ ان کو فرمایا کہ اے عائشہ اس طرح نہ کیا کرو کیونکہ یہ برس لے کر آتا ہے، کوڑ کو لے کر آتا ہے. اگر کسی مقام پر ایسا ہے تو پھر اس کو اس سے کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا بار شریعت میں کہ کپڑا یہ ایسے پانی میں گیلا ہو گیا، یعنی ایسا گرم پانی دھوپ کا کہ جو سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے برتن میں گرم علاقے کے اندر بھیگ گیا کپڑا، تو فرمایا کہ اس کو نہ پہنے جب تک یہ خشک نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے بھی اس بات کا خطرہ موجود ہے، برس پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کرسیوں پر نماز کا وہ پوچھا کہ عموماً ایک تو کرسیوں پر بازو بنے ہوئے ہوتے ہیں جی، تو یہ پیٹ پر یوں سجدہ کریں، یہ بازو نہیں، بازو پہ نہیں رکھیں گے، اپنے جو گھٹنے ہیں انہیں پر رکھیں اور اسی پر جو ہے وہ آگے جھکنا ہے تھوڑا سا سجدے کے لیے، رکوع کے لیے، اور اس سے تھوڑا آگے جو ہے انہوں نے سجدے کے لیے جھکنا ہے. یعنی یہ جو ہینڈلز ہیں اس پر اس کی حاجت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مزار پر جا کر کیسا سلام کریں؟ وہ کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یا خاص طور پر صاحب مزار پر؟ قبرستان میں تو یہ السلام علیکم یا اہل القبور اس حوالے سے، اور جب مزار پہ جائیں تو پورا سوال یوں بھی کر سکتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل القبر، یا پھر پورا سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سیدی یا ولی اللہ، یا نام معلوم ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی
اس طرح جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا سلام کر سکتے ہیں۔ ایک سوال آخری ہمارے پاس ہے، کچھ منٹ باقی رہ گئے، جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والے شہر سے بات کروں، دارالفتاح اہل سنت میں سوال یہ، قبرستان کے اندر جوتی پہن کر جانا کیسا ہے؟ جوتی اگر ناپاک ہو تو اس کے بارے میں آپ ہماری رحمت فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوتی پہن کر جانا قبرستان میں اگر وہ ناپاک ہو؟ ادب تو یہی ہے کہ بہرحال اتار کے جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اب قبرستان میں طرح طرح کے پتھر وغیرہ کبھی معاملات ہوتے ہیں، تو بعض مقامات پہ آزمائش آتی ہے، تو بہرحال اس کو پہن کے جانے میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سلسلہ جی مجھے کسی اسلامی بھائی نے بھیجا، صدام کا معنی جو ہے یہ شیر، صدام یعنی تو یہ کسی نے بتایا ہے، مجھے معلوم نہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے بتایا۔ دوسری بات، وہ جو اسلامی بھائی تھے، نائی جو تھے ایڈریسر، تو ان کو توبہ بھی کرنا ہوگی۔ وہ بات رہ گئی مجھ سے کہ توبہ جتنے عرصے تک وہ منڈاتے رہے ہیں یا موڑتے رہے ہیں یا چھوٹی کرتے رہے ہیں تو گناہ کا کام کرتے رہے ہیں، تو اس کے لیے ان کو توبہ بھی کرنا ہوگی۔ باقی جو ان کی اجرت کا معاملہ ہے کہ جو اتنے سے اجرت کمائی ہے، اس حوالے سے بھی یہ دارالفتاح اہل سنت میں رابطہ فرمائے۔ تو صدام بھائی آپ توبہ بھی کر لیجئے گا، اور آپ کے جو ہے نا وہ نام کے معنی یہ شیر ہے، یعنی حسین کا شیر۔ ٹھیک ہے، کالز ہیں دے رہے ہیں؟ ٹھیک، چلیے کال سنائیے، مختصر سوالات۔ جی السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور غلام عباس بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میں نے یہ سنا تھا کہ آج کل جو ہم مطلب کچی قبروں کے اوپر، جس کو پنجابی میں ہم روڈ کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر وہ ڈالتے ہیں، تو وہ جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ حویلیاں کیٹ سے بختیار بات کر، مجھے سوال کرنا ہے کہ قبر کے اوپر دفنانے کے بعد جو تلقین کی جاتی ہے اس کا فائدہ بھی بیان کر دیں اور اس کا طریقہ کار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پنجاب میں جب ہم جاتے ہیں، نہیں گزرنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات قبریں دیکھتے ہیں، تو وہ جب قبریں بنتی ہیں تو وہ روڈ جو ہوتی ہے نا، تو یہ بھی کرش جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ یہ بنتی ہے، یعنی اس کے اندر بیچ میں جیسے چھوٹے چھوٹے پتھر جو نا وہ آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اس لیے ہو کہ اس کے اوپر کوئی بھی، جیسے بعض اوقات نہیں قبرستان میں کتے وغیرہ گھومتے ہیں تو وہ اس پہ بیٹھ نہ سکے، یعنی ان کو چبھے، تو ایسا کرنا کیسا؟ قبر بننے کے بعد اس کے اوپر پتھر لگاتے ہیں، یا قبر ہی جیسے مٹی کی ہماری بنتی ہے جی، تو یہ پتھر کی بناتے ہیں؟ ہاں، یعنی قبر جیسے بن گئی، اب وہ اوپر کے جو اس کا جو کچی قبر بنی ہے یہی کوہن نما ہے، مگر اس کے اندر جو ہے نا یہ کرش یعنی نوکیلے پتھر، روڑی کہلاتی ہے، قبر بن جاتی ہے، پختہ قبر بنا دیتے ہیں، جی، لیکن جو پختہ قبر ہے وہ اندر سے بنانا منع ہے۔ ٹھیک ہے، خاص طور یعنی وہ جگہ کہ جو میت سے متصل ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس جگہ کو پختہ کرنا یہ منع ہے۔ اگر وہ پکی ہو تو اس میں بھی مٹی لگائے۔ اوپر سے قبر کو پختہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ کسی بھی طریقے سے پختہ کی جا سکتی ہے، بس یہ ہے کہ وہ کوہان نما ہو، یہ سنت مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوہان نما ہوتی ہے اور اس کے اندر روڈ ملا دی جاتی ہے تاکہ وہ کوئی حرج سمجھ نہیں آتا اس کے۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسرا جو ہے نا وہ یہ سوال ہے حویلیاں سے بختیار بھائی کا کہ تلقین کا فائدہ اور تلقین کا طریقہ۔ تلقین کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ 3 دفعہ اس کو پکارا جائے، صحیح، کہ یا اور اس کے ماں کی طرف اس کی نسبت کی جائے، جو بھی اس کا نام ہے وہ نام لیں اور اس کی والدہ کا نام لیں، اور اگر اس کی والدہ کا نام نہیں آتا تو حدیث پاک میں فرمایا کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لے۔ تو جب پہلی دفعہ وہ کہے گا یا فلاں ابنی فلانا، یعنی اس کی ماں اس کا نام اور فلاں کا نام لے گا تو وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، پھر دوبارہ سوال وہ پکارتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد تیسری دفعہ جب کہا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ تلقین شروع کرتے ہیں کہ اذکر، کہ یاد کر اس بات کو، ما خرجا، جس بات پر دنیا سے نکلا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے پوری جو تلقین کا الفاظ ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن، جو ہے وہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ پورے کے پورے ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو منکر نکیر قبر کے اندر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ چلو اس کو تو اس کی حجت سکھا دی گئی ہے، اس کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اس کو بتا دیے گئے ہیں، تو اس کا یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کرنی چاہیے تلقین بالکل،
حدیث پاک طبرانی شریف کی ہے، اس میں خاص طور پر اس کی تاکید کی گئی ہے۔ جب بعض اوقات یہ بھی دیکھا یعنی ہمارے ماحول میں بھی ہے کہ وہ یہ نام لے کر وہ بعض جگہ پر یہ ہوا کہ ربی اللہ دینی الاسلام ھذا محمد رسول اللہ، جوابات یہ جو آپ نے الفاظ فرمائے وہ نہیں کہتے نہیں، جو تو کہ مجھے یہ جو یاد ہیں وہ میں نے پڑھ یہ کے جو آپ نے سنائے فرمایا تھے۔ یہ ہے تو یہی ہاں، بہار شریف میں بھی یہ ہیں، جی جی۔ اور امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے مدنی وصیت نامہ، اس میں بھی یہی اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ یہ الفاظ میت کو بولے جائیں۔ باقی یہ تو کہیں پڑھا نہیں ہے کہ باقاعدہ یوں کہا جائے کہ ربی جوابات ربی اللہ، اللہ ہاں تو دینی محمد، اس طرح کے الفاظ میں نے کہیں پر نہیں پڑھے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر علم دین سے آپ مستفیض ہو جائیں، ہمت کیجئے، درس نظامی عالم کورس یہ جامعۃ المدینہ کے تحت کیجئے۔ الحمدللہ 26 شوال مکرم تک پاکستان بھر کے جامعات میں اور اس طرح دنیا بھر کے جامعات میں، کینیا، یوکے، بنگلہ دیش، ہند، سری لنکا اور جہاں جہاں پر ہمارے جامعات کا سلسلہ ہے وہاں پر داخلے جاری ہیں۔ جامعات میں داخلہ لیجئے، علم دین حاصل کیجئے اور معاشرے کے ایک اچھے فرد بنیے اور اس کی برکتوں کو پائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 14 اگست ہمارے یوم آزادی قریب ہے، آئیے اس ہمارے سلسلے کا اختتام اس نعرے پر کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن کی حقیقی خوشی اور ہمیں اس دن خوب عبادت میں اور خوب ریاضت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں